بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی آپس میں حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اللہ رب العالمین نے بندوں کے سر جو فرائض عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی کیا جائے. اسی لیے عربی زبان میں جب ظلم کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایسی جگہ رکھا جائے جو اس کے لائق نہ ہو، اس کی معقول جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ اس کو رکھا جائے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے. ظلم اسلامی شریعت میں اپنی تمام صورتوں میں اور اپنی تمام قسموں میں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. اور اس کا ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی میں ظلم کی کار فرمائی پائی جاتی ہے وہ جب قیامت کے دن اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس کی نیکیاں اس کے ظلم کی وجہ سے بدلے میں دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی نیکیاں ظلم کے بقدر نہیں ہوئی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے. تو اس طرح سے وہ نیکی کرنے کے باوجود بے نیکی ہوگا، بھلائیاں کرنے کے باوجود قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ خالی ہاتھ ہوگا، کیونکہ اس کے ذمہ اتنے حقوق ہیں، اتنے لوگوں کے مطالبات ہیں کہ ان کو ادا کرنے سے عاجز رہ جائیں گی. اس لیے ظلم کے سلسلے میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ظلم کا جو تعلق ہے وہ ایک تو بندہ اور رب کے درمیان ہے، دوسرے بندوں کے آپس میں تعلق کے بارے میں ہے. تو اگر اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی اور اس کی قدرت ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس پر گرفت کرے. لیکن اگر اس ظلم کا تعلق بندوں کے آپسی حقوق سے ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اسے درگزر نہیں کرتا. ایک حدیث میں ہے جسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ثلاثۃ، ظلم تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ظلم یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے رب کے ساتھ ظلم کرے، اور یہ ظلم سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرے. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اس کو معاف نہیں کر سکتا. دوسرا ظلم وہ ہے کہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے بارے میں ظلم کرے. ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، ایک انسان دوسرے انسان کے حق کو مارنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، اسے چھوڑ نہیں سکتا، اسے درگزر نہیں کر سکتا. اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ انسان
اللہ کے حقوق میں سے شرک کے علاوہ دوسرا ظلم کرے، معصیت کرے، نافرمانی کرے، تو اللہ رب العالمین اس ظلم کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اسے درگزر کر دے گا، اسے معاف کر دے گا۔ لیکن جو ظلم بندوں کا بندوں سے متعلق ہے، حدیث کا لفظ ہے لا یترکہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے کبھی جانے نہیں دے گا، اسے کبھی درگزر نہیں کرنے دے گا، ضرور اس کا مواخذہ کرے گا۔ تو اس لیے یہ ظلم جو انسانوں کی زندگی میں پایا جاتا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا پیسہ بے ایمانی کر لیا، کسی کی دولت چوری کر لیا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کو ناجائز مار دیا، کسی کی دولت ہڑپ کر لیا، کسی پر ظلم کیا، ستایا، مارا، پیٹا، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس پر ستم ڈھایا۔ یہی صرف نہیں ہے، ظلم کا جو دائرہ اسلام میں ہے وہ بہت وسیع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشار علی اخیہ وهو يعلم ان الرشد في غیرہ فقد خانہ، جس نے اپنے بھائی کو ایسی بات کا مشورہ دیا جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ بھلائی اس میں نہیں ہے، الٹا مشورہ دیا، تو سمجھ لو کہ اس آدمی نے اس کے ساتھ خیانت کیا، جان بوجھ کر کے غلط مشورہ دیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کیا، اور ظاہر ہے کہ خیانت کرنے کا مطلب اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کا آپ نے نقصان کروایا جان بوجھ کر کے، یہ اس پر ظلم ہے جس کا اللہ رب العالمین آپ سے بدلہ دلوائے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، ان میں سے ایک ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے، نصیحت طلب کرے، تو تم اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ یہاں اس نے آپ سے مشورہ لیا اور آپ نے اس کو الٹا مشورہ دے دیا، غلط مشورہ دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدثك الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانہ، جب آدمی نے کوئی بات آپ سے کیا، بات کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی سن نہ رہا ہو ہماری بات، کوئی دیکھ نہ رہا ہو ہمیں بات کرتے ہوئے، تو یہ بات جو کہی گئی ہے مجلس میں وہ امانت ہے، وہ بات جو مجلس میں ذکر کی گئی وہ امانت ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں جا کے نشر کرتے ہو، کہیں جا کے بیان کرتے ہو، تو امانت کی خلاف ورزی ہوئی، یعنی آپ خیانت کر رہے ہو۔ اس کا مطلب جس نے مجلس میں بات کہی تھی اس کی بات مجلس کے باہر آپ جب پہنچا رہے ہو تو اس آدمی پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے آپ کو دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کے جو درجات ہیں ان کے درجے پر ان کو رکھو، لوگوں کے جو مراتب اللہ نے متعین کیے ہیں انہی مراتب پر لوگوں کو رکھو۔ جو باپ ہے وہ باپ رہے گا، جو بیٹا ہے وہ بیٹا رہے گا، جو ماں ہے وہ ماں رہے گی، جو بیوی ہے وہ بیوی رہے گی، ہر ایک کے درجات اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ اس لیے اب اگر کسی کو اس کے درجے سے بڑھانے کی کوشش کی جائے یا کسی کو اس کے درجے سے گھٹانے کی کوشش کی جائے تو اس آدمی پر ظلم ہوگا، اور ظلم کے اس عام دائرے میں جب آئے گا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل دیے ہیں اس میں گنجائش ہے کہ آپ اس کی معافی اور تلافی کر لیں، آپ اس سے دوسروں سے معافی مانگ کر یا مطالبہ کر کے اسے معاف کرا لیں۔ دنیا میں گنجائش ہے کہ آپ معافی تلافی کرا لیں، مگر اللہ رب العالمین کے ہاں جب آپ حاضر ہوں گے تو آپ کو کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ علی اخیہ مظلمۃ من عرض او شیء فلیتحللہ قبل یوم القیامۃ یوم لا درہم ولا دینار ولکن الحسنات والسیئات، کہا کہ جس کا اپنے بھائی جس پر
اپنے بھائی کا کوئی حق ہو، آبرو سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، تو اس کو حلال کر لے، اس کو ابھی معاف کرا لے دنیا میں، اس دن سے پہلے جس دن نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ دیران ہوگا، نہ درہم ہوگا، لیکن نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، حسنات اور سیئات ہوں گے۔ گویا کہ اس دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کر دیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور معاف کرا لیں۔ اور یاد رہے کہ یہ معاف کر دینا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کیا ہے۔ یہ ان اعمال میں سے ہے جن کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، کتنا دے گا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا اور معاملے کو ٹھیک کیا تو اس کا اجر اللہ رب العالمین پر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب عفو کا بدلہ دے گا تو کتنا دے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے دنیا میں جو لوگ اللہ کے عفو کے طلبگار ہوتے ہیں ان کا وتیرہ اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو دنیا میں اس لیے معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو معاف کر دے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر میں جب میں شب بیداری کروں، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کروں تو کیا پڑھوں؟ سنن ترمذی کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ تو جس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ دنیا میں اللہ کے بندوں سے درگزر کر دیتا ہے، وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے، کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے الجزاء من جنس العمل، آپ جو کام اللہ کے بندوں کے ساتھ کرو گے وہی کام اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرو گے وہی معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا۔ آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کیا تو اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ مگر دنیا میں آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے بندوں سے اپنے نفس کا انتقام لیا جائے، دنیا میں آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے بندوں کو ان کے گناہوں پر سرزنش کی جائے، دنیا میں آپ چاہتے ہو کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر اپنے نفس کی تشفی اور نفس کی تسلی کا سامان کیا جائے، اور آپ اللہ سے امید لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ یہ تو بے رخاپن ہے، یہ تو دوغلاپن ہے۔ جہاں آپ کی طاقت ہے، جہاں آپ کا بس ہے، جہاں آپ کا اقتدار ہے اور جہاں آپ کی مرضی چلنے والی ہے وہاں آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہاں آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہاں آپ درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور جہاں اللہ کی قدرت کی بات ہے، جہاں اللہ کی گرفت کی بات ہے اور جہاں اللہ رب العالمین کا محاسبہ کرنے کی بات ہے وہاں آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ معقول بات لگتی ہے آپ کو؟ یہ درخبر نہیں لگتا آپ کی زندگی میں؟ اس لیے میرے دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ دنیا میں جو انسان دوسروں کو درگزر کرتا ہے، دنیا میں جو انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے سربلندی، عزت اور سرفرازی سے نوازتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے دوسروں کو معاف کرنا، بہت دشوار ہوتا ہے نفس پر، بہت مشکل ہوتا ہے انسانی نفس پر کہ چھوڑو جانے تو کوئی بات نہیں، گالی دیا کوئی بات نہیں، جانے دینے دو کیا ہوگا، ارے وہ برا بھلا کر رہا تھا چلو کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا تانا دیتی ہے کہ اس کو اپنے نفس کی غیرت نہیں، اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں، جو چاہے اس کو برا بھلا کہہ دے، جو چاہے اس کو دنیا میں ذلیل کر دے،
जो चाहे इसके मुंह पर आकर इसको गाली देकर चला जाए, मगर ये कुछ नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्तों, मगर नफ्स को बड़ा करना पड़ता है, हिम्मत को बुलंद करना पड़ता है, रब की मर्जी हासिल करने के लिए अपने नफ्स को कुचलना पड़ता है, रब की रजा हासिल करने के लिए अपने नफ्स को पैरों से रोकना पड़ता है, तब जाकर के अजीमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी हम इंसानों को हासिल होती है। इसलिए माफ करना आसान नहीं है, क्योंकि माफ करने का मतलब यह हुआ कि आपने कहा कि जा मैं तुझसे कोई मुआवजा नहीं करता, जाओ जो करना है करो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की आफू और उसकी मग़फ़िरत की उम्मीद में तुमसे कोई इंतकाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ये कहना और ये करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत में है, मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, जब बंदा बंदे को माफ करता है तो अल्लाह ताला उसे इज्जत देता है। दुनिया वाले कहते हैं कि बहुत जलील हो गया है, दुनिया वाले कहते हैं अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाता, दुनिया वाले कहते हैं कि अपने वकार की हिफाजत नहीं कर पाता, दुनिया वाले कहते हैं कि अपनी आबरू नहीं बचा पाता, मगर मेरा रब कहता है कि नहीं, ये सरबलंद इंसान है, ये दुनिया की निगाहों में कुछ भी हो मगर रब्बुल आलमीन की निगाह में इज्जतदार, बाइज्जत, सरफराज और सरबलंद इंसान है। मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा। तो मैं कह रहा था मेरे दोस्तों कि दुनिया में इंसानों का इंसानों के साथ मुआमला होता है, समाजी और मुआशरती एतबार से जहां चंद इंसान मिलकर जिंदगी गुजारते हैं, कुछ नाचाती, कुछ इख्तलाफ, कुछ ऊंच नीच और कुछ नाखुशगवार हालात पेश आते हैं, होता है लाजमी तौर से ऐसी बातें आपस में पेश आती हैं। उन बातों को जखीरा बनाकर रखना, उन बातों को सीने में महफूज करके रखना इंसान को तबाह कर देने का जरिया है, इंसान के चैन सुकून को बर्बाद कर देने का जरिया है। इसलिए दानिशमंदी ये है कि दुनिया में जब अभी अल्लाह ने मौका दिया है उसको खत्म कर लिया जाए, उसकी माफी और तलाफी कर ली जाए, उसे कैसन करके खत्म करा लिया जाए, दिलों की रंजिशों को दूर कर लिया जाए, और रमजान का ये मुबारक महीना सबसे बेहतर मुनासिबत होगी, सबसे अफजल मुनासिबत होगी इस अमल को अंजाम देने के लिए। आप समझ लें कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कभी गलती नहीं करता, हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई बशर ऐसा नहीं है जिससे लफ्जिश नहीं होती, भूल नहीं होती, गुनाह नहीं होता, तकसीर नहीं होती, कमी नहीं होती, गलती नहीं होती, ऐसा कोई आदमी नहीं है। यह इंसान की खूबी है या उसकी खुसूसियत है कि वो गलती करेगा, लाजिमी गलती करेगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसा कि सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद की रिवायत में है, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, हर इंसान गलती करता है लेकिन गलती करने वालों में बेहतरीन वो है जो तौबा करता है, अपनी गलती पर नादिम होता है, शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। तो दुनिया में हम इंसानों से बाहमी ताल्लुकात में कमी होती है, कोताही होती है, इसलिए दुनिया में हमको मुतनब्बे किया गया है कि हम दुनिया में इसको माफ कर लें, आपस में एक दूसरे से कह सुनकर इस बात को खत्म कर लें। कितने दिन जिंदगी रहेगी मेरे दोस्तों? कब तक लेकर के हम ढोएंगे दुनिया में? किस बात की जमानत कौन देगा कि मुझे इतने साल जिंदगी मिलेगी, मुझे इतने साल जिंदगी मिलेगी? छोड़ो साल, किस आदमी को ये जमानत मिली हुई है कि अभी उठ करके जाएगा तो वो जिंदा रहेगा, अभी उठ करके जाएगा तो फजर की नमाज के लिए यहाँ हाजिर होगा? है गारंटी किसी के पास? है जमानत किसी के पास? फिर क्या चाहिए आपको इस दुनिया में? फिर आपको कौन सी चीज चाहिए इस दुनिया में? इस दुनिया की बेसबाती और इस दुनिया की बेहकीकती और इस दुनिया की कमी और तनाव साबित करने के लिए और आपको क्या चाहिए? इसलिए मेरे दोस्तों, ये दुनिया बहुत बेवफा है, ये दुनिया बहुत गद्दार है, ये दुनिया कभी आपका साथ देने वाली नहीं है। इसलिए इस दुनिया को अहमियत मत दो, इस दुनिया को अपने सर पर मत बिठाओ, इस दुनिया की वजह से अपने रिश्तों में दरारें पैदा मत करो, इस दुनिया की वजह से अपनी दीनी उखुवत को पारा पारा मत करो, इस दुनिया की वजह से अपने इस्लामी भाईचारा पर जख्म मत आने दो, क्योंकि ये दुनिया बेवफा है, ये आपका साथ देने वाली नहीं है। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था, मुस्लिम की एक रिवायत में है,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون مل مفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس تنگ دست محتاج کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ سامان ہو نہ روپیہ اور پیسہ ہو، درہم اور دینار جس کے پاس نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ وحج وقد شتم ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا واخذ مال ھذا، کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، صدقہ لائے گا، حج لائے گا، نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کو گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کو برا بھلا کہا ہوگا، اس کا مال لے لیا ہوگا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ جس کا حق اس کے ذمہ باقی ہے اس ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں، جتنا ظلم ہے اس ظلم کے بقدر نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں، ان کو دے دی گئی، ان کو دے دی گئی، ان کو دے دی گئی، بعد میں پتا چلا حق ابھی باقی ہے اور نیکی ختم ہو گئی، تب اس کو الٹا کیا جائے گا، مظلوم کی نیکیاں ظالم کے سر ڈال دی جائیں گی، ان کی نیکیاں ان کے گناہ ان کے سر، ان کے گناہ ان کے سر، ان کے گناہ ان کے سر، اس کے بعد نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ لاد دیے گئے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نیکی لے کر کے آیا تھا میرے دوستو، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، بھلائی کے کاموں میں آگے رہتا تھا، دینداری کا پیکر تھا دنیا میں، مگر آخرت میں نتیجہ کیا نکلا؟ اس لیے کہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تھا، اللہ کے لیے تو بہت چاق و چوبند تھا مگر بندوں کے معاملات کے بارے میں بیدار نہیں تھا، بندوں کے معاملات کے بارے میں متنبع اور چوکنا نہیں تھا، ان کا حق باقی ہے، ان کا حق باقی ہے، ان کا حق باقی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اس غفلت میں اس کی ساری نیکیوں کو دریا میں ڈال دیا، ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کو دنیا میں کرنے والا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں کہ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے گفتگو کر سکے، دنیا میں کسی مخلوق کے پاس یہ دم نہیں کہ میرے سامنے کھڑا ہو کر میری باتوں کا جواب دے سکے، دنیا میں کسی کے پاس یہ ہمت نہیں کہ میرے سامنے میری باتوں کی تردید کر سکے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت عظیم ہوں، مگر نہیں میرے دوستو، اللہ کے سامنے آپ جب آؤ گے، رب کے دربار میں میدان محشر میں جب آپ حاضر ہو گے، تب آپ کو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، آپ کو کوئی چیز سہارا دینے والی نہیں ہے، تب آپ کیا کرو گے؟ تب آپ کا غرور، آپ کا بڑکپن اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا جو تصور ہے وہ آپ کے کس کام آئے گا؟ کیسے بچائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ کیا جماعت، وہ افرادی قوت اور جو خاندانی وجاہت ہے وہ اللہ کے آئے گی آپ کے کسی کام؟ آئے گی اللہ کے آپ کو بچانے کے لیے میرے دوستوں؟ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ نے ہمیں مہلت دیا ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں فرصت دیا ہے، اس لیے اسی مجلس میں آپ اپنے رب سے عزم کیجئے، آپ اپنے رب سے یہ عہد و پیمان کیجئے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں سبقت کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں پہل کریں گے، ہمارا حق باقی ہو چلے گا مگر ہم اپنے سر کسی کا حق لے کر کے نہیں جائیں گے، اور دوسرے ہمارے حقوق نہیں ادا کرتے تو نہ ادا کریں، مگر ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے جو تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ کہا اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟
کہا ان کا جو حق ہے وہ تم ادا کرو اور تمہارا جو حق ہے اس کو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو. یعنی حکمراں تمہیں تمہارا حق نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرو. حق ہمیں ادا کرنا ہے, ہماری جو ذمہ داری ہے اسے پورا کرنا ہے. سامنے والا اگر اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا. دامن ہمارا صاف ہونا چاہیے, مسئلہ ہمارا صاف ہونا چاہیے, معاملہ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے, دوسروں کو اپنے بارے میں پرواہ ہونی چاہیے. اور یاد کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال ہر سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. ہر سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین دنیا کے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے, دنیا کی ساری مخلوقات کو معاف کر دیتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کی اس کے بھائی سے عداوت اور بغض ہے, جس کی اس کے بھائی سے ناچاقی لڑائی اور جھگڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارکو, دوسرا لفظ انذروا ہذین حتی یصطلحا, ان دونوں کو مہلت دے دو, ان دونوں کو فرصت دے دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں, آپس میں اپنے معاملات کا تصفیہ کر لیں, آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور معاف کرا لیں. گویا کہ اللہ کی عمومی مغفرت کا جب مرحلہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جب جہنم سے آزادی کا, گناہوں کی مغفرت کی بشارت دیتا ہے, اس وقت ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. اس وقت ہم محروم رہ جاتے ہیں, اس وقت بھی اللہ کی مغفرت ہمارے شامل حال نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستو سرے دست جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں اور جو ظلم ہو چکے ہیں ان کی تلافی اور ان کا بدلہ ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ زندگی ہی میں اسے ختم کر لیا جائے, زندگی ہی میں اسے مٹا لیا جائے, زندگی ہی میں اسے ادا کر دیا جائے. موت کے بعد ہمارا سر ہلکا ہو جائے, موت کے بعد ہمارے سر پہ یہ ذمہ داری باقی نہ رہ جائے. یہ ضروری ہے کرنا میرے دوستو, اس لیے کہ نیکیاں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اگر اللہ کے ہاں یہ نیکیاں ہمارے کسی کام نہ آئے, اگر ہماری یہ نیکیاں اللہ کے ہاں ہمیں فائدہ نہ پہنچائیں تو کیا فائدہ ہوگا ہمارے اتنے دیر تک کھڑے رہنے سے, اتنی لمبی مشقت برداشت کرنے سے, بھوک اور پیاس کی شدت جھیلنے سے, یہ اور یہ جو کرتے ہیں ہم سب کرنے سے کیا حاصل ہوگا. اس لیے دنیا سے پہلے آخرت کے بارے میں سوچیں, دنیا سے پہلے میدان محشر کے حساب اور کتاب کے بارے میں سوچیں, اور یاد رکھیں کہ عمل سے استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے عمل کے اجر کو برباد کر دے, ہماری نیکیوں کو اکارت کر دے. ان میں سے ایک چیز یہ ظلم بھی ہے. یہ ظلم انسان کے لیے قیامت کے دن تاریکیاں بن کر کے آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم سے بچو کیونکہ یہ قیامت کے دن تاریکیاں بن کر کے آئے گا. ایک تاریکی نہیں, کئی تاریکیاں بن کر کے آئے گا. میدان محشر میں جب انسان کو راستہ چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی تو یہ ظلم تاریکی بن کر انسان کو تاریکی میں گم کر دے گا, اسے راستہ دکھائی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ظلم اللہ رب العالمین میدان محشر میں اکٹھا کر کے تاریکیوں کا ڈھیر بنا دے گا اسے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, تم ظلم سے بچو کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر کے آئے گا. اس معنی کہ اور بھی بہت حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جن میں ظلم سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے. وہ بات میں پھر آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ. سر دست اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر ممکن طرح سے اپنے عبادتوں کی حفاظت کی کوشش کریں اور خود کو ایسے تمام کاموں سے بچائیں جو ہماری عبادت کے ضائع کر دینے کا سبب ہو, اور ہر اس عمل سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے جس سے کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن برباد ہو جائیں. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اقول لكم ما تسمعون
वास्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। जी